السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 41، 42 اور 43 ہیں، سورۃ الرعد ہے، اور الحمدللہ آج ان آیات کی تکمیل کے ساتھ ہی سورۃ الرعد بھی مکمل ہو جائے گی۔ پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا مفہوم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ کے متعلق بڑے اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ انبیاء اسی سوسائٹی میں سے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس سوسائٹی میں چونکہ پیدا ہوتے ہیں، پھر بچپن، لڑکپن، جوانی اور ایک بڑا لمبا وقت گزارتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام کا جو تعارف ہے، ان کے کریکٹر، ان کے کردار کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے وہ سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو اسی سوسائٹی میں سے بھیجا گیا تاکہ ان کا ایک تعارف موجود ہو۔ دوسری رہنمائی ارشاد فرما دی کہ انبیاء کا جو مقصد ہے وہ ابلاغ ہے، اللہ کی رہنمائی کو انسانوں تک پہنچانا، اس کا ابلاغ کرنا اور اس کی رٹ کے لیے مینجمنٹ کرنا، یہ ہے ان کا کام۔ اب اگلا جو کام ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہم سن چکے ہیں، اس میں انبیاء کی جو جد و جہد تھی، ان کی جماعت سازی کا مرحلہ ہے، پھر وقت کا جو طاغوت ہے، جو وقت کا دشمن ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کے جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اللہ کے نبیوں نے کی، بھرپور کی۔ اور پھر جب ان کی مکمل مینجمنٹ ہو گئی، ان کا ایک ڈسپلن قائم ہو گیا، اس کے SOPs انہوں نے اختیار کر لیے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آنا شروع ہوگی۔ اللہ کی مدد، یاد رکھیے، وہ نبیوں کا دور ہو، انبیاء کا دور ہو یا آج کا دور ہو، اس کا اصول ایک ہی ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے، فرماتے ہیں، پہلے بھی فرمائی تھی، آج بھی فرمائیں گے، قیامت تک فرمائیں گے، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے اس پر جد و جہد کرو۔ اللہ رب العزت نے جو SOPs بتائے ہیں اللہ کی رہنمائی کو پیش کرنے کے، ابلاغ کرنے کے، رٹ قائم کرنے کے، وہ SOPs اختیار کریں، جد و جہد کریں، رات دن ایک کر کے صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت جب موقع آئے گا مدد فرمائیں گے۔ بعض اوقات یہ ہمارے بڑے اسکالرز بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ شاید یہ نبیوں کے ساتھ اٹیچ ہے، اللہ کی مدد۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو اللہ کے نبی تھے جی اس لیے اللہ کی مدد آ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی اللہ وہی ہے، قیامت تک وہی رہیں گے۔ اللہ کی رہنمائی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ رہنمائی وہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلام مقدس قرآن پاک کی شکل میں ارشاد فرما دی۔ ضرورت اس بات کی ہے اس پر عملاً مینجمنٹ کیسے ہوگی۔ اس لیے آج اللہ رب العزت نے ہمیں آیت نمبر 41 میں پھر اس بات کو سمجھایا، اولم یرو، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو، کیا وہ لوگ خیال نہیں کرتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین میں تو زمین کم ہوتی چلی گئی، اپنے اطراف سے گھٹتی چلی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کی سچی جماعت صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جب آگے بڑھتی ہے تو اللہ نے صحابہ کرام کو غلبہ دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ سچی جماعت کو غالب کیا، اور زمین ان کے پاؤں کے نیچے آتی چلی گئی۔ اتنی قومی جو انقلاب آیا ہے پورا حجاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو ریاست بنایا، ریاست مدینہ، اور بڑے تھوڑے عرصے کے بعد مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، 6 سال کے بعد۔ جبکہ جو جماعت سازی کا دور ہے مکہ المکرمہ کا 13 سال کا ہے، پھر 2 سال آپ نے مدینہ المنورہ میں آ کے مینجمنٹ کی، اس کی تشکیل کی، اور غزوہ بدر ہو گیا، یہ 15 سال لگ گئے۔ لیکن آگے آپ اقدامات دیکھیں، زمین تنگ کیسے ہوتی چلی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ کیا تو صرف 6 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ مکہ میں ہو گیا، ریاست مکہ تشکیل پا گئی۔ اب ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کی تشکیل کے ساتھ ہی قومی انقلاب مکمل ہو گیا، اور پورے حجاز پر اسلام کا سیاسی اور معاشی عادلانہ نظام غالب ہو گیا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور یاد رکھیے بڑی خوبصورت اللہ نے ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، اللہ جب حکم کرتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد اپنا حساب جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ میں ابھی پہلے بھی عرض کر رہا تھا، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے پہلے کچھ مراحل ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ صرف دعاؤں سے مدد نہیں آئے گی۔ جو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسوہ انبیاء ہے، اس کو سمجھیے، وہ دعاؤں سے مدد کے طلبگار نہیں تھے، محنت، جد و جہد اور پراپر رہنمائی جو ملی اس پر عمل، پھر اس کے نتیجے میں دعائیں ساتھ چلنی ہیں، ضرور چلیں گی، اور پھر اللہ کی مدد، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر وہ اللہ حساب لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتنے کم عرصے میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہ مکہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کو نکالا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر کہ یہ مختصر سے جو لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، بڑے غریب ہیں، کمی ہیں، اور اسی طرح بڑے بے بس ہیں، مجبور ہیں، تھوڑے سے ہیں، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن 6 سال کے عرصے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتح کی شکل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جتنے بھی تدبیری نظام ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لوگوں نے بھی مکر کیا، غور و فکر کیا، اور اللہ بھی مکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں۔
یعنی ایک تدبیری نظام قائم کرتے ہیں، اور اللہ کا جو تدبیری نظام ہے وہ مضبوط ہے۔ اگرچہ اللہ اپنے تدبیری نظام کو حزب اللہ کے ذریعے سے غالب کرتے ہیں، حزب اللہ کی محنت اور جدوجہد سے غالب ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بالآخر جو کامیابی ہوگی وہ اللہ رب العزت کے تدبیری نظام کو ہوگی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جو بھی نفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور یہ کافر ہٹ درم ضدی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا جو گھر ہے وہ کس کا ہے، یعنی آخرت دنیا میں ترقی کس کو ملے گی جد و جہد سے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جو ترقی ہے وہ کس کو ملے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں آپ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کی ہٹ درمی کی یہ انتہا ہے، ضد کی انتہا ہے، اور اپنے اس کفر پر جو ڈٹے ہوئے ہیں اس کی انتہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر نشانیوں کے باوجود وہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے ان کو اللہ رب العزت کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر۔ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ اللہ سے بڑی تائید کس کی ہوگی؟ جو میری تائید کر رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جتنا بھی کتاب کا علم ہے وہ اسی کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج سورہ الرعد مکمل ہو گئی، لیکن جاتے جاتے ہمیں کچھ اسباق یاد رکھنے کے لیے وہ تلقین کر گئی ہے، تربیت فرما گئی ہے۔ سب سے بڑا سبق توحید کا، اللہ رب العزت کی جو بالادستی ہے وہ ہمارے نظریات میں ہونی چاہیے، خیالات میں ہونی چاہیے، اور پھر دوسرے مرحلے میں معاشرے میں ہونی چاہیے۔ محض خیالاتی جو توحید ہے یہ کافی نہیں ہے، نظریاتی توحید، عملی توحید کی ضرورت ہے، اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، تاکہ اللہ رب العزت کی بالادستی ہونے کے بعد سارے انسان برابر ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں کون سی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سچی جماعت۔ آج اور قیامت تک یہ سچی جماعت موجود رہے گی، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی تائید کرنی ہے۔ پہچان کیا ہے؟ سچی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مختلف دروس میں آپ سن رہے ہیں، تو جو ان کی پہچان ہے وہ سچی جماعتوں کی پہچان ہے۔ کیا پہچان تھی ان کی؟ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا تعارف کروایا، پھر اس کی رٹ قائم کرنے کی جد و جہد کی، اور انسانوں سے کچھ نہیں مانگا، کچھ طلب نہیں کیا، کوئی اغراض، لالچ، مفاد پرستی ان کے قریب تک نہیں گئی، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اللہ رب العزت کی توحید کو غالب کیا، عدل کا سیاسی معاشی نظام غالب کیا۔ کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، انسانیت کی بنیاد پر جد و جہد کی اور عدل کے سسٹم کو غالب کیا۔ یہ ہے ان کی پہچان، ہم نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے، اسی کا شعور حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔